صومالیہ میں القاعدہ کے خلاف جنگ میں ملک کی فوج اب اکیلی نہیں۔ صومالی فوجی سخت جان ضرور ہیں، لیکن نظم و ضبط اور سامان کی کمی کے باعث بیرونی مدد کے بغیر شدت پسندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یوگینڈا کے فوجی افریقی یونین کی اس فورس کا حصہ ہیں جو صومالیہ میں کام کر رہی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو مغربی طاقتیں خود کرنے سے قاصر ہیں، اسی لیے اس مشن کی مالی امداد کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی بختر بند گاڑی صومالی صوبے کوریولے کی طرف بڑھیں، انہیں دشمن کا سامنا ہوا۔ ہم جن فوجیوں کے ساتھ ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ حملہ آور کون ہیں۔ ہم کوریولے کے کافی قریب ہیں اور ہم پر تقریباً 100 میٹر کے فاصلے سے فائر کیا جا رہا ہے۔ ہم سے آگے افریقی یونین فورس کی ایک اور بختر بند گاڑی ہے جو راستے میں موجود پشتے کی دوسری جانب سے ہونے والے حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یوگینڈا سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کو آگے بڑھتے ہوئے مسلسل گولیوں کا سامنا رہا۔ یہ کوریولے کی مرکزی مارکیٹ ہے۔ الشباب کا سائن بورڈ، قرآن ہی واحد راستہ ہے۔ لڑتے ہوئے قصبے میں داخل ہونے کے بعد جنرل نے علاقے کا کنٹرول سنبھالا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے پاس مناسب نفری ہے۔ میرے پاس 1500 فوجی ہیں۔ دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لڑائی میں فوجی بھی زخمی ہوئے، لیکن عام شہری اس جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس لڑائی میں مورٹر راؤنڈ کی زد میں آنے والی یہ عورت اپنے خاندان میں زندہ بچ جانے والی واحد فرد ہے۔ کوریولے پر حملہ خطے میں الشباب کے خلاف کارروائی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ شدت پسندوں کے خلاف جنگ ایسے علاقوں میں کی جا رہی ہے جہاں 3 لاکھ شہری رہائش پذیر ہیں۔ خطرہ ہے کہ اس جنگ میں عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ علاقے کے گورنر نے یوگینڈا کے فوجیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے گورنر سے پوچھا کیا صومالیہ میں بسنے والے قبیلوں میں اس جنگ کے بارے میں اختلاف رائے بیرونی طاقتوں سے مدد لینے کی وجہ بنا؟ ہم سے زیادہ الشباب میں غیر ملکی جنگجو شامل ہیں جو خودکش حملہ آور ہیں۔ وہ ہمارے نوجوانوں کو سکھاتے ہیں کہ خودکش حملے کیسے کرتے ہیں اور IED کیسے بنائے جاتے ہیں۔ یہ سب باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اور یہی صومالیہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ غیر ملکی جہادی ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ یوگینڈا کی فوج نے کوریولے تک پہنچ کر اہم کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اب بھی اس پورے قصبے پر مکمل کنٹرول نہیں ملا۔ بہت جلد ہی بارشوں کا موسم آئے گا اور فوج کی بھاری مشینیں زمین میں دھس جائیں گی اور الشباب کو ایک مرتبہ پھر یکجا ہونے کا موقع ملے گا۔